جلال صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ سرپرائز ہوئے جو اسرائیل نے یہ کارروائی کی ہے دوحہ میں؟ جی بالکل نہیں ہے، ہم تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے دہشت گرد نتنیاہو نے، تو ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے، اور اس کے ساتھ جو موساد انٹیلیجنس کا جو چیف ہے، انہوں نے باقاعدہ خود اعلان کیا کہ ہم حماس کی جو قیادت ہے، چاہے وہ غزہ کے اندر ہے اور جو باہر ہے، دونوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ دیکھیں یہ جن کے نام آ رہے ہیں آج جن کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا یہ شخصیات کوئی فوجی اعتبار سے ایکٹیو تھیں؟ کیا کوئی یہ حماس کے یہ سیاسی ونگ ہے؟ نہیں، یہ پولیٹیکل ونگ ہے، یہ وہی ہے جو ابھی بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں اسرائیل سے، وہی ہے جو اسٹیو وٹکوف کا جو تجویز ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اس پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ان کا 7 اکتوبر سے حملہ، جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے، حماس کی جو سیاسی قیادت کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حماس کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہے 7 اکتوبر میں، اس میں سیاسی قیادت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ یعنی 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا وہ صرف 3 لوگوں نے کیا ہے، ایک شہید یحییٰ سنوار صاحب ہے اور ان کے ساتھ 2 بندے اور ہیں۔ یہ سیاسی قیادت جو قطر میں بیٹھے ہیں، یا وہ لبنان میں جو بیٹھے ہوئے تھے، یا جو ایران میں بیٹھے ہوئے، ان کا 7 اکتوبر کے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابھی جو ہو رہا ہے اور جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے، جو حملہ ہے دوحہ کے اوپر ہے، دیکھیں یہ ہے اسرائیل کا مکاری، یہ اسرائیل کا جو پریشر ہے، جو ہمیشہ حماس پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ معصوم لوگوں کو قتل عام کرنے میں، چاہے وہ ان کے قیادت کو شہید کرنے میں، طرح طرح کی حماس کو پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ دستبردار ہو جائے اپنے مطالباتوں سے۔ پر یہاں پہ تو جلال صاحب دیکھیں نا، امریکہ نے بھی کوئی پیس پلان دیا تھا، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، تو آپ کو یہ بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارا پلان ہے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس پلان کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی دوحہ میں جو امریکہ کے بڑا کلوز، اور وہاں پہ اسرائیل اس طرح کا حملہ کر دیتا ہے؟ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا یہ؟ سر ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ امریکہ کے بغیر، گرین سگنل کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا حملہ، وہ بھی دوحہ کے اندر، قطر کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے قطر کا اور امریکہ کے تعلقات بیچ میں کتنے اچھی ہیں، اور اس کے اندر ہے، اس امریکہ کے گرین سگنل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو خبر کچھ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے پہلے اجازت لی گئی اور کہا گیا گرین، ایسا ممکن ہے؟ 100% ان کی اجازت کے بغیر، اور میں آپ کو ساتھ بتا دوں، ان کے یقیناً یہ خبر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنے والے وقت میں میرا خبر ثابت ہو جائے گا، اس میں باقاعدہ یقیناً امریکن انٹیلیجنس کا بھی تعاون شامل ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک کا کیا اب رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں، کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر عرب ممالک کا رسپانس تو ابھی سے آپ کو بتا دوں، مذمت کریں گے، اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے۔ آپ لکھ لیں مجھ سے، عرب ممالک کا جو تاریخ، آپ ان کی تاریخ میں دیکھیں، یا اس 23 مہینہ جو جنگ ہے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک، عرب ممالک کی طرف سے مذمتوں کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر آئی؟ نہیں ہے نا۔ یہ مذمتیں ہوگی، اجلاسیں ہوں گے، اور آخر میں عالم برادری سے مطالبہ کریں گے کہ جی یہ ہوگا، یہ کرنا، وہ کرے، اس سے آگے کچھ نہ توقع، آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں عرب ممالک سے۔ اچھا، آج جب آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ ایک طرف تو یہ دوحہ میں اٹیک ہوا ہے، دوسری جانب غزہ میں بھی آج شہادتیں ہوئی ہیں، آج وہاں پہ غزہ میں آج کی تاریخ میں شہادتوں کی تعداد تقریباً 55 کے قریب ہے ابھی تک۔ اس 55 میں سے وہ لوگ، ان میں سے 5 وہ لوگ ہیں جو امداد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، آٹا لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ لوگ ہیں۔ غزہ کی صورتحال اس وقت اطہر صاحب، میں آپ کو ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ غزہ کے عوام کے اوپر طرح طرح کی موت اس وقت، جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر طرح طرح کی موت مسلط کیا جا رہا ہے۔ فضائی حملہ الگ، سمندر کی طرف سے حملہ الگ، زمینی حملہ الگ، اور بھوک اور پیاس، خوراک کو بھی ایک الگ احتیاطی استعمال کیا جا رہا ہے غزہ کے عوام کے اوپر، جس کی وجہ سے آج کی تاریخ تک 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں بھوک اور پیاس سے۔ اطہر صاحب، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری امت مسلمہ کا ضمیر اور حمیت کہاں گئی ہے۔ پر جلال صاحب، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آگے کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی،
اور دوسرے ممالک میں بھی حماس کی عادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو فلسطینی پھر خود ہی اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں، کوئی معاہدہ کر لیں، جو وہ مانگتے ہیں دے دیں. کیوں بچوں کو وہاں پہ یہ جو روز شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ سر اسرائیل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اول تو اسرائیل کے عقیدہ میں کہ ہمارا وہاں پر رہنا ناجائز ہے. اسرائیل کا جو کنسپٹ یہ ہے فلسطینی یہاں پر غلط بیٹھے ہیں، یہ ان کا جو ان کا جو سرزمین ہے یہ فلسطین نہیں ہے، یہ ہماری سرزمین ہے. عربی میں کہتا ارض المیعاد، یعنی یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے. تو مذاکرات کی جو آپ نے بات کی کہ ہم ان سے مذاکرات کر لیں، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا سامنے مذاکرات تو ہو رہی ہے نا، قطر کے اندر ہے. ہو کیا رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہی ہے نا. اس سے پہلے ہمارا یاسر عرفات صاحب کی حکومت تھی، وہ بھی 80 کی دہائیوں سے مذاکرات کر رہا ہے نا کہ ہم دو ممالک ساتھ مل کر بیٹھیں گے، دونوں 2 اسٹیٹ سلیوشنز ہیں. اسرائیل ڈونٹ وانٹ اینی پیلسٹینین ان فلسطین. ان کو کوئی بھی فلسطینی نہیں چاہیے. اور جو بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے یہ ایک منظم پلاننگ ہے جو فلسطینیوں کو وہاں سے جینوسائیڈ آپ کہتے ہیں؟ یس ہاں، ایک منظم جینوسائیڈ ہے تاکہ فلسطینی ہجرت پہ مجبور ہو جائیں. آپ کو پتہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اسرائیل نے مصر سے مطالبہ کیا ہے، مصر ایجپٹ سے، کہ آپ بارڈر کھولیں تاکہ یہ فلسطینی نکل جائیں. They don't want us there. اچھا، یہ جو حماس ایز اے جماعت یا ایز اے گروہ یا ایز اے گروپ، عرب ممالک کے اندر ان کی کتنی ایکسیپٹنس ہے؟ کیا ان کی بھی کوئی تحفظات ہیں حماس کے حوالے سے؟ کیا وہ بھی اس کے اوپر ایک طرح سے کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوں گے اگر حماس کا وہاں پہ سیاسی خاتمہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، عرب ممالک کے آپ نے جو پوچھا ہے، عوامی سطح پر حماس کی مقبولیت ہے عرب میں، لیکن کوئی بھی حکومت حماس کو پسند نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ وجہ ویری گڈ کوشچن. وجہ یہ ہے، اخوان المسلمین، مسلم برادرز، سب کو پتہ ہے کہ حماس مسلم برادرز سے ان کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہماری جو عرب حکمران کا ایک وہم بیٹھا ہوا ان کے اندر ہے، حماس کا جو طاقت کا مطلب اخوان المسلمین یعنی مسلم برادرز کا طاقت میں انکریز ہونا ہے. تو اور اقتدار جو جس طرح مصر میں ہوا ہے، محمد مرسی کا ساتھ ہوا ہے، دوسرے بھی، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر اخوان المسلمین مسلم برادرز کا طاقت میں کوئی انکریزمنٹ آ جائے، حماس کا جو اثر و رسوخ عرب میں اس میں اضافہ ہو، کیونکہ ان کو اپنا اقتدار کا خطرہ ہو جائے گا. جس طرح سن 2012 میں ہوا ہے، مصر میں محمد مرسی کی حکومت آئی تھی. تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے وہ عرب حکمران حماس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے عرب بدقسمتی سے ہمارے عرب حکمران بھی اس کے ساتھ شریک ہیں اس چیز میں کہ وہ حماس کا طاقت کو ختم کرنے میں. بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا میرا کہہ رہا ہوں. جلال الفراز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کے لیے.